ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو سمجھنا کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو جب یہ بات سنی حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے، کہنے لگے، ابا مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر مصیبت میں کیا حکمت ہو سکتی۔ کہ بیٹا اس پہ صبر کرنا، کبھی واویلا نہیں کرنا، کبھی ہنگامہ آرائی نہیں کرنا۔ بس لگا کہ ابا مجھے ابھی وہ یقین کی منزل حاصل نہیں ہوئی ہے جو یقین کی منزل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، اگر ایسی بات ہے تو ہمارے دور میں ایک نبی رہتے ہیں، تو ہم اس نبی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب تو ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو تجھے بھی وہ یقین نصیب ہو جائے گا جو یقین اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ بیٹے سے کہا، بیٹے نے تیاری کی، تو حضرت لقمان حکیم جو ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اس نبی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اس نبی کی طرف روانہ ہوئے، بیٹے کو یہ کہ بھئی ان کی صحبت میں بیٹھے گا، باتیں سنے گا تو یقین پیدا ہوگا، ایک کھچر ساتھ لیا بیٹے کے لیے، کھچر اپنے لیے ساتھ لیا، کھانا ساتھ لیا، پانی ساتھ لیا، لے کر کے چلے۔ چونکہ وہ نبی اس دور کے دور رہتے تھے تو یہ لوگ جب رستہ چلے تو پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ کھانا پانی ختم ہونے کے بعد پھر بھوک بڑھی، پھر پیاس بڑھی، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ۔ آج کل تو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں، کاروں میں کرتے ہیں، ٹرینوں میں کرتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں اب سفر نہیں ہوتا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے سفر کی لذت ہمیں نہیں پتا ہے، بڑی بڑی شدید دھوپ، گرمیوں کا موسم، تو پانی کی شدت، پیاس کی شدت کی وجہ جب پانی نہیں ملا تو کھچر جو تھے وہ کانپنے لگ گئے اور بیٹھ گئے۔ اور ان دونوں کا حال بھی یہ ہوا کہ یہ کھچروں سے اترنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن شوق نبی کی زیارت کا اتنا تھا کہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے لقمان حکیم پیدل ہی چلنے لگے۔ پیدل چلتے چلتے ایک بستی نظر آئی اور بستی کا ایک صاحبان نظر آیا۔ جب وہ صاحبان بستی کا دیکھا اور بستی پہ نظر پڑی، بیٹے نے کہا، ابا دیکھو بستی ہے، وہاں پانی مل جائے گا۔ لقمان حکیم نے کہا، میں بھی بستی دیکھ رہا ہوں۔ دونوں کو امید کی کرن نظر آئی۔ نبی سے ملنا تو دور رہا، سفر بیچ میں اٹک گئے۔ جب بستی دکھی، امید کی کرن جاگی، باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، جیسے ہی بستی پہ نظر تھی آگے چل رہے تھے، ایک جانور کی ہڈی جنگل کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس ہڈی پر زوردار پیر بچے کا پڑا، تو وہ ہڈی پیر میں ایسی چبھی کہ اندر سے گھس کر اوپر کو باہر نکل گئی۔ بیٹے نے چیخ ماری، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ حضرت لقمان حکیم پیاسے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں سوچتے تھے کیسے نکالوں، تو لقمان حکیم نے اپنے دانت سے اس ہڈی کو کھینچ کے نکالا، خون کی پھوار نکل پڑی، اپنے امامے کا کپڑا پھاڑا، اس سے پٹی باندھی، پٹی باندھنے کے بعد بہت خون بہ گیا تو بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھے تھے اور بیٹے کی پیاس یاد کر کے آنکھ میں آنسو آ گئے، گرم گرم آنسو بیٹے کے چہرے پہ پڑے۔ اس نے آنکھیں کھول دی، باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، ابا آپ تو کہہ رہے تھے کہ مصیبت میں، آزمائش میں صبر کرنا چاہیے، آپ کیوں رونے لگے؟ کہا بیٹا یہ چپکے چپکے کے آنسو، خاموش آنسو، یہ شکایت نہیں ہوتے،
बल्कि ये जो बाप के दिल में जो बेटे की मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह ने फितरी तौर पे बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत पैदा की है, तो बेटे की मोहब्बत मुझे रुला रही है, मैं शिकायतन नहीं रो रहा हूं। बस फिर बेटे ने सवाल किया, अब्बा आप तो कह रहे थे कि हर मुश्किल में, हर मुसीबत में तुम्हारे लिए भलाई है, कोई भी मुसीबत आएगी तुम्हारे लिए भलाई है। अब्बा ये क्या हुआ? नबी से मिलने चले थे, खच्चर भी बीमार पड़ गए, पैदल जा रहे थे, हड्डी चुभ गई, जख्मी कर दिया। आप कहते थे मुसीबत में भलाई है, इतनी मुसीबतें चली आई कोई भलाई नजर नहीं आती। बाप बेटे में ये बात हो रही थी। एक चितकबरे घोड़े पे बैठकर एक नूरानी शक्ल वाला आया, और आने के बाद उसने बताया कि अच्छा हुआ तुम उस बस्ती में नहीं आए। जब उसने कहा उस बस्ती में नहीं आए, तो लुकमान हकीम ने और उनके बेटे ने देखा अब तो वहां कोई बस्ती नहीं थी। करे वहां तो बस्ती थी। कहा हां, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि उस बस्ती को पलट दो। उस बस्ती में गुनाह ज्यादा थे, बस्ती के लोगों को जमीन में धंसा कर बस्ती को पलटने का हुक्म दिया गया था, और मैं फरिश्तों को लेकर के उतरा था कि धंसा के बस्ती को पलट दूं। लेकिन जिस वक्त तुम मुझे आते हुए नजर आए, तो मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह ये तो लुकमान और उसका बेटा ये तो नेक लोग हैं, ये बस्ती में पानी के लिए आ रहे हैं, मौला इनको रोक दे। तो अल्लाह ने उस धसाने से बचाने के लिए तुम्हारे बेटे के पैर में जानवर की हड्डी चुबो दी, ताकि हड्डी चुबो दी गई तो तुम यहीं के यहीं रुक गए, और जब यहां रुक गए तो तुम धसने से बच गए। अगर उस बस्ती में तुम आते तो तुम्हें भी उनके साथ जमीन में धसा दिया जाता। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हड्डी चुबवा कर तुम दोनों की जान को बचा लिया। तब बाप ने बेटे की तरफ देखा, बेटा देखा मैं न कहता था कि हर मुसीबत और आजमाइश में अपनी भलाई है, हमें